بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین اوان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ٹاپ ٹرینڈنگ رائے فیصل شفقت بھٹی، انڈر ورلڈ کا ڈان، سرگودا کا تیفی بٹ۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کی جنگ، کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ تیسرے نمبر پر عمران خان کی رہائی کے تمام آپشن ختم ہو رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پر افغانستان نے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی ہے، یعنی کہ اب اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور اپنی چیک پوسٹوں کے اوپر سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ جی آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے ہمیشہ فخر ہوتا ہے کہ ہماری پاک فوج دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ یقین کریں، اگر یہ پاک فوج پاکستان کا دفاع نہ کرے اور ہم ایٹمی پاور نہ ہوں تو ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ہمیں کچا کھا جائیں۔ ہاں جی، اس وقت ایسے ہی حالات ہیں کہ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس وقت انڈیا، اسرائیل اور افغانستان تینوں سر فہرست ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اور کھل کر سامنے آیا انڈیا۔ نریندر مودی کل اسرائیل کے دورے پر گیا تو اس نے کھلم کھلا تقریریں کی جس میں واضح موقف دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آپ کو یہ بارہا پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ یہود و نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمیں ان باتوں کا پتہ ہے۔ لہذا اس وقت افغانستان کے ساتھ جو ہماری جنگ چھڑ گئی ہے یہ محض شرلیاں پٹاخے ہیں۔ پاک فوج ابھی صرف شرلیاں پٹاخے چلا رہی ہے، اور اگر افغانستان کے طالبان ہٹ دھرمی سے باز نہ آئے تو ہماری پاک فوج اتنی ہمت اور جرت رکھتی ہے کہ کابل پر جا کر ہم قبضہ کر لیں گے۔ جی ہاں، یہ ہمارے فوجی جوانوں کے عزم ہیں، یہ ان کے عزم میں ہے کہ ہمیں اگر مزید آپ نے ڈسٹرب کیا تو ہم آپ کے کابل پہ جا کر قبضہ کر لیں گے۔ ضروری ہے، ان کو بتانا ضروری ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ افغانستان وہی افغانی ہیں جن کو ہم نے 40 سال تک پالا اور بلے کو دودھ پلایا، اور ان کو ساری تعلیم پاکستان سے دی گئی، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی۔ آج یہ ہمارے اوپر ہی مسلط ہو گئے ہیں اور ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنی جرت کے مالک نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑ سکیں یا پاکستان کی عوام کے ساتھ لڑ سکیں۔ یہ بزدلانہ وار کرتے ہیں، یہ ہر دور میں خودکش حملوں کے ماسٹر ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، انہوں نے کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے پاکستان میں اپنے دہشت گرد جو ہیں وہ انٹر کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ دہشت گرد جو ہیں یہ پنجاب کے بڑے بڑے شہروں کو ٹارگٹ کریں گے، اس لیے آپ محتاط رہیں، کیونکہ انہوں نے بے شک ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن یہ ہمارے اوپر چھپ کر وار کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ایک افغانی نے خودکش حملہ کیا، اور امام بارگاہ میں جمعے کی نماز کے دوران کتنے نمازی شہید ہو گئے۔ ناظرین، یہ مساجد کو، امام بارگاہوں کو، بس اڈوں کو، ریلوے اسٹیشن، رمضان بازار، جہاں رش والی جگہ ہوگی نا، یہ وہاں پہ خودکش حملے کریں گے، انہوں نے اعلانیہ بتا دیا ہے۔ لہذا ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں غیر ضروری سفر سے گریز کرنا ہے، غیر ضروری کام، کوئی ایسا کام جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، گھر سے کم نکلیں اور رش والی جگہوں پر مت جائیں۔ اور یاد رہے، یہ تعلیمی اداروں کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہمیں
سانحہ APS آج تک نہیں بھولا اور نہ ہی ہم کبھی بھولیں گے. تو یہ ساری بدماشی کے پیچھے ہے انڈیا، بھارت. آپ کو پتہ ہے افغانستان ایک پسماندہ اور غریب ملک ہے. ہم نے اس کے ساتھ تجارت بھی ساری بند کر دی ہے، تمام روابط بند کر دیے ہیں. اب وہ بھوک سے مر رہے ہیں. اب ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے لڑائی کے علاوہ، چھیڑ چھاڑ کے علاوہ، تاکہ مذاکرات ہوں، شاید کوئی بہتری ہو، تاکہ کاروبار کے راستے کھلیں. نقصان ہمیں بھی ہو رہا ہے لیکن ہمیں اس نقصان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب افغانستان جو ہے وہ انڈیا کی گود میں جا کر بیٹھ گیا ہے اور انڈیا جا کر اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا ہے. یہ تینوں ہمارے ازلی دشمن ہیں. یہ ہر اینگل سے ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. پاکستان میں ناظرین اس وقت جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بذریعہ افغانستان ہو رہی ہے. اور کون کروا رہا ہے؟ بھارت. کیونکہ وہ ڈائریکٹلی تو ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتا. اس نے حال ہی میں اپنے جہاز گروا کر دیکھ لیا کہ وہ پاکستان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا. اب وہ چوروں کی طرح چھپ کر افغانستان میں بھاری فنڈنگ کر رہا ہے اور ان کے جو دہشت گرد ہیں، جو خود کش حملہ آور ہیں، ان کو استعمال کر رہا ہے. ناظرین آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے پاک فوج کے جوانوں نے افغانستان کی اینٹ سینٹ بجا دی ہے. ان کا GHQ تباہ کر دیا ہے. ان کا اسلحہ ڈپو، ان کے 150-200 لوگوں کو مار دیا ہے، جہنم واصل کر دیا ہے. بلکہ زخمیوں کی تعداد تو 500-600-700 بتائی جا رہی ہے. ابھی یہ ٹائٹل دکھایا گیا ان کو کہ باز آ جاؤ، کیونکہ ہماری پاک فوج ان کو بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ آپ کی طرف سے دہشت گرد انٹر ہو رہے ہیں اور ہمارے ملک میں دہشت گردی افغانستان کے تھرو ہو رہی ہے. تو وہ پر اپنے پاؤں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں جناب ہماری طرف سے نہیں ہے. پھر ہمارے اداروں نے ان کو ثبوت پرووائڈ کیے، شواہد دیے کہ یہ دیکھیں آپ کے لوگ انٹر ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ کے لوگ ہیں. اس کے باوجود بھی ناظرین دہشت گردی رکی نہیں بلکہ بڑھتی گئی. اب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم حملہ کریں. اگر ہم حملہ نہ کریں تب بھی مرتے ہیں، اگر حملہ کریں تو پھر وہ مرتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں. یہاں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کہ ابھی بھی پاکستان میں کم از کم میری اطلاع کے مطابق، میرے ویژن کے مطابق 1 لاکھ 1.5 لاکھ افغانی ابھی بھی پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں موجود ہے. ان کو پکڑ کر باہر پھینکیں، ان کو وہاں پہنچا کر آئیں جہاں کا یہ خمیر ہے. یہ ہمارے ازلی دشمن ہیں. یہی یہاں بیٹھ کر پاکستان میں ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، یہی آپریٹ کر رہے ہیں. تو دہشت گردی ہو رہی ہے. بہرحال ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آگے ہمارے پاس ایک بڑی خبر یہ ہے کہ انڈر ورلڈ کا ڈان رائے فیصل شفقت بھٹی، دیکھیں کتنا بڑا نام ہے. ہم آپ کو اس کی تصویریں ویڈیو بھی چلا کر دکھا دیں گے. یہ شخص جو ہے یہ دہشت کی علامت سمجھا جاتا تھا. یہ سرگودا کا ایک شہر ہے سلاں والی، وہاں کا بڑا ذمہ دار تھا، 5 مربع زمین کا مالک تھا. بتایا جاتا ہے ناظرین کہ اس کے والد کو وہاں کی ایک برادری ہے اس نے قتل کر دیا. پھر اس بندے نے ان کے 8 بندے قتل کیے یا 7 بندے قتل کیے، بدلہ لیا اور پھر اس کی جو ہے نا وہ اندر کی آگ بجھی. وہ معاملہ چل رہا تھا. اس کے بعد اس نے کسی کے پلاٹ کا اس کے ساتھ رولا تھا، اس نے قبضہ کر لیا ان کی زمین پہ جا کر. وہاں بھی ایک لڑائی اور ایک دشمنی سٹارٹ ہو گئی کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور آدمی سمجھتا تھا. یہ سمجھتا تھا کہ میں جیسے تیفی بٹ ہے نا انڈر ورلڈ کا ڈان، میں سرگودا کا تیفی بٹ ہوں. یعنی اس کا جو وہ انداز تھا یا جو اس نے وہاں پہ قتل عام کیا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے، وہاں کے لوگ اس سے بھرپور تنگ تھے. اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی
کہ یہ نون لیگ سے وابستہ تھا. اس کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی تصویریں ہیں, اس کی ایم پی ایم این اے نون لیگ کے ہیں ان کے ساتھ تصویریں ہیں. یہ نون لیگ کا خاص بندہ تھا, لیکن اس نے وہاں پہ اتنا خوف پیدا کیا ہوتا تھا کہ اس کا نام ہی بہت چلتا تھا جی. پورے 10 ضلعوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ مشہور ترین آدمی تھا. اب اس نے پہلے 7-8 قتل کیے, پھر اس نے زمین کے تنازع پہ پھر 6-7 قتل کیے. یعنی کہ اس وقت جو اعداد و شمار سی سی ڈی کے پاس آئے تو 13 قتلوں میں مطلوب تھا یہ بندہ. اور جب سی سی ڈی نے اس کا تعاقب کیا, اس کی پوری فائل بنائی, اس کو پتہ چل گیا کہ میں سی سی ڈی کے ریڈار پر ہوں. یہ بھاگ گیا باہر کے ملک. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر تھائی لینڈ میں روح پوش ہو گیا. پھر جیسے یہ سسٹم چلتا رہا, اس کو انفارمیشنیں ملتی رہیں. ٹک ٹاک بھی بڑے اچھے بنا لیتا تھا یہ. اس کو بتایا گیا کہ آپ کو انٹرپول کے تھرو پاکستان لایا جائے گا اور یہاں لا کر آپ کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا. تو اس نے بڑی چلاکی اور عیاری مکاری کے ساتھ بڑے بڑے وکلا کیے, پروٹیکشن بیل لی. یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے رجب بٹ کو پروٹیکشن بیل مل گئی تھی اور وہ بچ گیا تھا. اس کا تو بیٹا سنیریو اور تھا, آپ کا سنیریو اور ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات میں مطلوب تھا. آپ نے 13 قتل کیے ہوئے ہیں اور باقی کئی ایسے ہیں جو آپ نے باہر بیٹھ کر قتل کروائے جس میں آپ کا نام نہیں آیا. سوری. اب حیرانگی والی بات یہ ہے کہ پروٹیکشن بیل اس نے کروائی ہوئی تھی, بڑے بڑے وکلا ہائر کیے ہوئے تھے, اور میں یہ حیران ہو رہا دیکھ کر کہ اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر بڑے بڑے لوگ لینے آئے ہوئے تھے, ایم پی اے ایم این اے اور وزراء, کہ یہ باہر آئے گا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. ناظرین, جیسے ہی یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترا تو سی سی ڈی نے فوری طور پر گرفتار کر لیا اور وہ لے گئے اپنے ساتھ. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ موسٹ وانٹڈ آدمی تھا, تو پھر اس کے ساتھیوں نے چھڑوانے کی کوشش کی اور جس کے دوران پولیس مقابلہ ہو گیا اور یہ خالق حقیقی سے جا ملا. اب یہاں ملا جلا رجحان آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ. کوئی اس کو بہت اچھا کہہ رہا ہے, کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ ظلم کا باب اختتام ہو گیا, اچھا ہوا, یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن ناظرین ایک بات ہے, سی سی ڈی کو سلام ہے. سی سی ڈی بنا کر پنجاب حکومت نے پنجاب کے رہنے والوں پہ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ میری بات ریکارڈ پہ رکھیے گا. سی سی ڈی کے بعد جرائم ختم, بدماشی ختم. یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی جب یہ حکومت ختم ہوگی پھر مریم نواز کے اوپر قتل کے مقدمات ہوں گے, یہ چٹھا صاحب کے اوپر قتل کے مقدمات ہوں گے. چھوڑیں یہ باتیں, وہ اپنے لیے تھوڑی بندے مار رہے ہیں, وہ تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بندے مار رہے ہیں جنہوں نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے, جو عوام کے حقوق غصب کرتے ہیں, ان کی زمینوں پر قبضے کرتے ہیں, ان کو بے گناہ قتل کرتے ہیں, منشیات فروش جو ہیں ان کو مار رہے ہیں. بہت اچھا کر رہے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے ہیں. جو جرائم پیشہ اور قاتل افراد ہیں نا, ان کے لیے تو سی سی ڈی بہت بری ہے. تو جو شریف لوگ ہیں, جو بزنس مین ہیں, جو امن پسند شہری ہیں, ان کے لیے یہ کسی مسیحا سے کم نہیں ہے. میں برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ سی سی ڈی کا انعقاد پنجاب کے لوگوں پر پنجاب حکومت کا بہت بڑا احسان ہے. قوم اس احسان کو کبھی نہیں بھولے گی. یہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, کوئی جماعت ہو. کام اچھا جو کرے گا اس کا نام لینا چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. سی سی ڈی کا انعقاد خوش آئند, لوگ پرسکون ہیں. اور اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سی سی ڈی تاحیات چلنی چاہیے. یہ میں تمام اداروں کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, کوئی بھی حکومت آئے سی سی ڈی چلنی چاہیے. ایسا قانون ہے جس سے ہم امن سے سکون سے رہ سکتے ہیں. آج ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے. آج ہمارا ملک جو ہے وہ
غربت کی لکیر سے کچھ 27-28% نیچے ہم چلے گئے ہیں. وقت بدل جائے گا, حالات بہتر ہو جائیں گے, کاروبار بہتر ہو جائیں گے, لیکن یہ قانون ایسے ہی چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ کل کو کوئی حکومت آئے اور اس قانون کو ختم کر دے. یہ اس قوم کے ساتھ ظلم ہوگا. جی ناظرین, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو شفقت بھٹی صاحب تھے, ان کا رول ختم ہو گیا. CCD کے ساتھ ان کا پولیس مقابلہ ہو گیا اور اب یہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اب ان کے جو پیچھے چاہنے والے ہیں, ان کے جو بیٹے ہیں یا رشتہ دار ہیں, ان کے سوشل میڈیا پر بڑے خطرناک قسم کے بیانات آ رہے ہیں. ہم بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. انہوں نے بیل کروا لی تھی, انہوں نے صلح کر لی تھی. یہ جو صلح والا سین ہے نا, اس پہ بھی بڑی بات کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ بتایا جا رہا تھا کہ پنچایت ہوئی, اس کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے, اس میں صلح ہو گئی. صلح کی گئی پریشر ڈال کر, بڑے بڑے لوگوں کو انوالو کر کے, وہ جو مدعی ہیں ان کے ساتھ صلح کی گئی کہ بھائی صلح کرو, تہاڈا ہن جڑا نہیں تے اگلا کوئی اور بندہ جائے گا. ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ صلح پریشرائز کر کے کی گئی, اور صلح کے رزلٹ میں ہی وہ شخص پاکستان آ رہا تھا, اور وہ اس لیے آ رہا تھا کہ اس کو وہ نہ آتا تو انٹرپول کے تھرو ہم نے لے آنا تھا, ہماری ایجنسیوں نے. تو اس لیے اس نے کہا کہ جے انہوں نے مینوں پھڑ کے بھی لے جانا ہے تو میں آپ ہی چلا جانا وا, تاکہ لوگاں کولوں میں سمپتی حاصل کر لواں کہ یار میں تو خود آیا, میری صلح ہو گئی سی. بہرحال ناظرین, آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک یامین امان کو اجازت دیجیے. کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نیا ولاگ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.